بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین۔ صدق اللہ العظیم۔ رمضان المبارک کا مہینہ ہے اور رمضان المبارک اور قرآن کریم کا آپس میں بڑا گہرا تعلق ہے، کیونکہ قرآن کریم ابتدا ہی اللہ تبارک و تعالی نے رمضان المبارک ہی کے مہینے میں انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک، پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں حضرت جبریل علیہ الصلاۃ والسلام کے ساتھ اس کا دور کرتے تھے۔ ہر سال ایک مرتبہ جبریل سناتے تھے، ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں دور کرتے تھے، اور آخری سال پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دور 2 مرتبہ کیا، اور یہ 2 مرتبہ کر کے گویا کہ اشارہ دیا اس بات کی طرف کہ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے کوچ کرنے والے ہیں، سفر کرنے والے ہیں، تو بڑا گہرا تعلق ہے۔ قرآن جو اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس ایک قانون ہے، آئین ہے، ایک دستور العمل ہے، اور زندگی گزارنے کا ایک طریقہ ہے، لیکن بدقسمتی سے قرآن کریم کو ہم نے برکت اور جو ہے نا صرف کسی کے لیے بطور بخشش کے جو ہے نا بخشنا، یہ ہم نے سمجھ رکھا ہے۔ ٹھیک ہے، قرآن کریم کی برکتیں بہت ہے، قرآن کریم کا جو مقام ہے، مرتبہ ہے، اس کی جو عزت ہے، عظمت ہے وہ دلوں میں، لیکن جو اصل مقصد ہے اس کو ہم نے پس پشت ڈالا ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہم قرآن کریم کو صحیح طریقے سے پڑھ کر اس کے بعد اس کو سمجھنے کے بعد اس پر عمل کرے، اور عمل کرنے کے بعد پوری دنیا میں قرآن کریم کے نظام کو نافذ کرے۔ یہ ہے 4 چیزیں جو قرآن کریم کے ہمارے اوپر حقوق ہے۔ سب سے پہلا جو حق ہے وہ تلاوت کا ہے۔ تلاوت بھی کون سی؟ قرآن کہتا ہے کہ وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ ترتیلا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اقرأ القرآن بلحون العرب، کہ بھئی قرآن کو پڑھو عربی لحن اور عربی جو لہجہ ہے اس میں۔ ہم بدقسمتی ہے کہ پڑھنے میں بھی جو پہلا سٹیپ ہے قرآن کا، اس میں بھی اتنی کمزوری ہے کہ اگر کوئی پٹھان ہے تو وہ پشتو میں پڑھ رہا ہے، اور اگر کوئی پنجابی ہے تو وہ پنجابی میں پڑھ رہا ہے، سندھی میں پڑھ رہا ہے، گویا کہ کسی بندے کو بھی جو ہے نا وہ عربی جو لہجہ ہے وہ نہیں آتا، اور اس طرح پڑھ بھی نہیں سکتا، اور اس طرح پڑھتے ہوئے قرآن کریم کے بہت سارے الفاظ کے معانی چینج ہوتے ہیں۔ پھر اس میں لوگ بسا اوقات کہتے ہیں کہ نہیں ہماری تو زبان نہیں ہے عربی، پھر ہم کیسے عربی جو ہے نا، ہم چھوٹے کسی بچے کو اگر 2-2.5 مہینے نا کسی قاری صاحب کے سامنے بٹھا دیتے ہیں تو وہی چھوٹا بچہ جو 2-2.5-3 مہینے میں اچھا خاصا بہترین قرآن کو اس کے لہجے میں پڑھنا شروع کر دیتا ہے۔ پھر ہماری زبان انگریزی بھی تو ہماری زبان نہیں ہے نا، جو ہم بولتے بھی ہے، بلکہ اب تو چائنیز لوگ سیکھنے لگتے ہیں اور سیکھتے ہیں۔ چائنیز ہماری زبان نہیں ہے، لیکن چونکہ پتہ ہے کہ بھئی چائنا والے ابھی راہداری بنا رہے ہیں، اور اگلا جو سارا کاروبار ہوگا وہ چائنا کے ساتھ ہوگا، اور اس کے لیے زبان کی ضرورت ہوگی، اس میں چونکہ دنیا انوالو ہے، اس لیے انگریزی بھی سیکھ لی، چائنیز بھی سیکھ لیں گے، فرینچ بھی سیکھ لیں گے، لیکن قرآن کریم کی زبان اس لیے نہیں ہے کہ اس پہ دنیا نہیں ہے، صرف آخرت کی بات ہوتی ہے، اور دنیا ظاہری باتیں نظر آتی ہے اور آخرت کی چیزیں نظر نہیں آتی۔ اسی لیے سب سے پہلی چیز ہے قرآن کریم کو صحیح پڑھنا۔ میں مثلا زیادہ دور نہیں جاتے، میں الحمد پڑھتے ہیں، سورہ فاتحہ کوئی بندہ پڑھتا ہے، اب وہ پڑھتا ہے الحمد، اگر الحمد کی جگہ وہ پڑھتا ہے الحمد، تو حمد عربی میں کہتے ہیں تعریف کرنے کو، معنی یہ ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے۔ اگر وہ اس ہا کو خا پڑھتا ہے، حمد کہتے ہیں آگ بجھانے کو۔
اب حمد کہتے ہیں تعریف کو، حمد کہتے ہیں آگ بجھانے کو. معنی کدھر سے کدھر، یہ سمجھ رہا ہے کہ میں اللہ کی کیا کر رہا ہوں، تعریف کر رہا ہوں، اور ادھر الحمد کی جگہ الحمد پڑھ کے یہ کر رہا ہے کہ تمام آگ بجھانے یہ للہ کس کے لیے ہے، اللہ کے لیے. ایک بندہ ہے الحمد پڑھتا ہے، ٹھیک پڑھتا ہے، کوئی بندہ پڑھتا ہے الحمد اور پڑھتے الحمد للہ آل. اب دیکھو یہاں پر یہ جو آل آ گیا نا، یہاں دو حمزے ہو گئے. پہلا حمزہ استفہام کا ہو گیا، دوسرا حمزہ جو الف لام کا ہے وہ والا ہو گیا. الحمد کا معنی ہے تمام تعریفیں اللہ کے لیے، الحمد کا معنی ہے کیا تمام تعریفیں اللہ کے لیے. معنی کدھر سے کدھر چلا گیا. یعنی ایک چھوٹی سی ہا کو خا، قاف کو کاف. اب مثلا قلب ہے، قلب اس کو کاف کر دے تو قلب کہتے ہیں دل کو اور قلب کہتے ہیں کتے کو. دیکھو یعنی ایسی، یہ تو میں صرف سمجھانے کے لیے دو تین مثالیں دی ہے. قرآن کریم میں کتنی ساری مثالیں ہیں. تو کم از کم جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں یا جو ہم نماز میں جو سورتیں پڑھتے ہیں، کم از کم پہلا کام تو یہ ہو کہ ہمارا اس کا جو ہمارا تلفظ ہونا پڑھنے کا وہ درست ہو جائے. اگر بہت زیادہ درست نہ ہو عمر کے اس حصے میں تو کم از کم اتنا تو ہو کہ لحنی جلی نہ ہو، یعنی معنی تو کم از کم کچھ سے کچھ نہ ہو جائے اور معنی کے فساد سے کہیں نماز ہماری فاسد نہ ہو. تو پہلا کام یہ. دوسرا کام یہ ہے کہ قرآن کا معنی سمجھ لے. کیوں؟ اس لیے کہ ھدی للمتقین. دیکھو نا قرآن ہم نے اللہ سے مانگا، کھڑے ہو گئے اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں صراط مستقیم دکھا دیجئے. صراط مستقیم کیا ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر آپ کا انعام ہے، تیرا انعام ہے. غیر المغضوب علیہم، جن پر غضب کیا گیا ہے ان کا راستہ نہیں. ولا الضالین، اور نہ گمراہ لوگوں کا راستہ. اللہ نے فرمایا ٹھیک ہے. الف لام میم ذالک الکتاب، یہ صراط مستقیم کیا ہے؟ ذالک الکتاب، یہ کتاب ہے. بس اگر کسی نے صراط مستقیم پہ چلنا ہے تو ذالک الکتاب، اسی کتاب کو لے لے. لا ریب فیہ، یہ اللہ کی طرف سے بھیجا ہوا قانون ہے، آئین ہے اور زندگی گزارنے کا ضابطہ ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. ھدی للمتقین، اور اس میں ہدایت ہے، ہدایت ہے، اصول ہے، ضابطے ہیں. کس کے لیے؟ متقین کے لیے. اب معنی ہی نہیں پتہ. میں کھڑا ہوں الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، امام پڑھ رہا ہے، پیچھے والا سن رہا ہے، اور وہ کبھی دکان کا حساب کتاب، کبھی اس کا. کیوں؟ اس لیے کہ اس کو نہیں پتا، یا خود پڑھ رہا ہے. میں کہتا ہوں دیکھو یہ جو سورہ فاتحہ ہے یہ در حقیقت بندہ رب سے نماز میں کلام کرتا ہے. جب بندہ کہتا ہے نا، حدیث قدسی ہے کہ جب میرا بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ اس کو اس کا جواب دیتا ہے کہ حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری حمد بیان کی، میری تعریف کی ہے. اور بندے کو پتہ ہی نہیں ہے میں نے تعریف کی ہے، بندے کو پتہ ہی نہیں ہے. اللہ کہتا ہے حمدنی عبدی، میرے بندے نے میری. جب یہ کہتا ہے الرحمن الرحیم، اللہ فرماتے ہیں اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. وہ بندے کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میں نے رب کی ثنا بیان کی. اور جب یہ کہتا ہے مالک یوم الدین، اللہ فرماتے ہیں جواب میں مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. بندے کو نہیں پتا کہ میں بزرگی بیان کر رہا ہوں. جب یہ کہتا ہے ایاک نعبد و ایاک نستعین، تو رب کی طرف سے جواب آتا ہے ھذا بینی و بین عبدی. یہ والی آیت آدھی میرے لیے اور آدھے میرے بندے کے لیے. ایاک نعبد میرے لیے اور ایاک نستعین یہ میرے بندے کے لیے. بندہ عبادت کرے گا میں اس کی مدد کرتا رہوں گا. اور جب کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم، تو رب جواب دیتا ہے لعبدی ما سأل، کہ میرے بندے نے جو مانگا میں نے دے دیا. تو یہ رب اور بندے کے بیچ میں آپس میں گفتگو ہے، کلام ہے. آپ کسی بندے کے پاس جا کے ادھر بیٹھتے، وہ چائنیز میں بول رہے ہیں، آپ پشتو میں بول رہے ہیں، نہ آپ اس کی سمجھ رہے اور
نہ وہ آپ کی سمجھ رہا ہے، تو ظاہری بات ہے اس کا کوئی فائدہ تو نہیں ہے۔ فائدہ قرآن سے ہدایت تبھی ہو کہ جب بندے کو قرآن سمجھ آ جائے، اور اس کی طرف بہرحال ہماری بدقسمتی ہے، اس کی طرف توجہ کسی بھی طرف سے مثلا دلائی نہیں گئی، دی نہیں گئی، یا جو ہے نا سمجھ نہیں آئی۔ جو ہے نا اب بھی وقت ہے کہ قرآن کی طرف توجہ ہو تاکہ بندے کو قرآن سمجھ آ جائے، اور جس بندے کو قرآن سمجھ آ جائے نا، اس کو دنیا کا کوئی بندہ، کوئی مولوی، کوئی مفتی، کوئی بندہ اس کو گمراہ نہیں کر سکتا۔ اس کو پتہ ہے، وہ جب کوئی بات سنتا ہے اس کو پتہ ہے کہ مجھے میرا قرآن کیا کہہ رہا ہے اور یہ بندہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس لیے قرآن کو سمجھنا تو ہدایت۔ دوسری چیز جو قرآن کی ہے، جو ذمہ داری ہے ہماری، وہ یہ ہے کہ اس کا معنی سمجھے تاکہ ہدایت۔ اور اگلا جو مرحلہ ہے وہ اگلا مرحلہ ہے کہ بندہ اس پر عملی زندگی میں قرآن کو لے آئے۔ بھئی قرآن ہم سے کیا مانگتا ہے، اور عملی زندگی میں آئے گا تب کہ جب یہ جناب دوسرا والا مرحلہ ہم طے کر لے۔ جب تک یہ دوسرا والا مرحلہ طے نہیں ہوگا تو عملی زندگی میں قرآن نہیں آئے گا، اور جب قرآن عملی زندگی میں آئے گا، آپ کے، میرے، ان کے سب کے جناب زندگی میں عملی طور پر قرآن آئے گا، تو نظام پھر کس کا آئے گا؟ پھر قرآنی کا نظام آئے گا نا۔ جب ہر بندہ، اب ہم کہتے تو ہے کہ قرآن ایک نظام ہے، ضابطۂ حیات ہے، یہ کہتے تو ہے، لیکن نا ذہنی طور پر قرآن کو جو ہے نا نظام حیات جو ہے نا اگر ہمارے اوپر اس کو لاگو کیا جائے، اس کے لیے جو ہے نا 90 بلکہ 95% مسلمان تیار نہیں ہے، کیونکہ اس میں ہاتھ بھی کٹنے، اس میں گردن بھی کٹے گی، اس میں جو ہے نا چور کی سزا بھی ملے گی، اس میں قاتل کو سزا بھی ملے گی، اور اس میں یہ ساری چیزیں، اخلاقیات، یہ ساری ان سب پر سزائیں بھی ہے۔ اور وہاں اسلام جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ جب ہم کہتے ہیں نا، تو لا الہ الا اللہ کا مطلب کیا ہے؟ لا الہ، یہ طاغوت سارے، سب سے پہلے طاغوت کی نفی کرنی پڑتی ہے۔ ہمارا کلمہ تب تک کامل نہیں ہوتا، ایمان کامل نہیں ہوتا جب تک طاغوت کی نفی نہ ہو۔ فَمَن يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، ایمان بعد میں ہے اللہ پر، طاغوت یہ لا الہ یہ سارے گئے، الا اللہ، اس بات بعد میں ہے، نفی پہلے ہے۔ اسی طرح جب ہم کہتے ہیں نا اللہ اکبر، یہ جو نا علماء نے لکھا ہے، یہ جو ہاتھ اٹھاتے ہیں نا، یہ ہاتھ اٹھانا یہ اللہ کے علاوہ باقی لوگوں کی کبریائی کی نفی ہے، کہ بھائی یہ کر کے اب آگے کہا اللہ اکبر، سب سے بڑا کون ہے؟ اللہ، جنا اللہ سب سے بڑا ہے۔ چنانچہ ہم نے ہماری جو یہ کلاس ہے، اس کلاس کا بنیادی مقصد، ظاہری بات ہے یہ نا، میں یہ نہیں کہوں گا کہ 25 دن میں آپ کو پورا قرآن سمجھ آ جائے گا، اس طرح کی بات نہیں کر سکتا ہوں، اور نہ جو مناسب ہے اس طرح، لیکن اگر آپ یہ 25 دن کی کلاس لے لیں تو آپ کو ایک گائیڈ لائن اور آپ کو ایک راستہ مل جائے گا کہ اس کے ذریعے سے آپ قرآن کو خود آسانی کے ساتھ سمجھنے کی، مثلا اگر آپ ترجمہ بعد میں دیکھتے ہیں تو آپ کو اصول تو پتہ ہوں گے، اب اس اصول پر ترجمے کو دیکھتے ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا یار یہ جو اصول بتائے تھے اس اصول کے مطابق ہے یا نہیں، تو جنا صرف ایک گائیڈ لائن ہوگی، اور انشاءاللہ اس سے اچھا خاصا آپ کو فائدہ جنا ملے گا۔ اور اس میں بنیاد ہم رکھیں گے، میں نے کل بھی بتایا تھا ساتھیوں کو، بنیاد ہماری اس میں نماز، اور نماز میں پڑھی جانے والی صورتیں، اور اسی طرح جو عام روٹین میں ہم دعائیں مانگتے ہیں، مثلا ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ، رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، حقیقت یہ ہے کہ جنا میں سب کی بات نہیں کرتا ہوں، لیکن بہت سارے لوگ مانگ رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں ربنا آتنا فی الدنیا یا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ بول رہے ہوتے ہیں، لیکن پتہ نہیں ہوتا ہے کہ اس کا مقصد کیا ہے، اس کا معنی کیا ہے۔ لہذا اسی کو جو ہے نا خود بھی اور اپنے جو آپ کے
جو نا گھر بچے ہیں خصوصاً ان کو بھی کلاس میں لانے، اور اگر کلاس میں کوئی نہیں آ سکتا تو ہمارا یہ جو سبق ہے یہ انشاءاللہ جو ہمارے یوٹیوب چینل ہے وہ مفتی نور الامین آفیشیل کے نام سے وہ روز کا سبق اس پہ چڑھتا جائے گا، اور فیس بک پہ بھی مطلب چڑھتا جائے گا، وہاں بھی دیکھ سکتے ہیں اگر کسی کا جو نا رہ جائے۔ بس آج صرف اتنا تھا کہ جو نا میں نے آپ کو اس جو نا ہمارا جو پروگرام ہے اس کے وہ بتانے تھے۔ ہمارے اس میں جو ہم کرنے کے کام ہے وہ یہ ہے کہ نماز میں جو پڑھے جانے والے مثلاً جو نا وہ اللہ اکبر ہے، تو اب یہ اکبر جو کاف با روٹ ہے یہ قرآن کریم میں کس کس شکل میں استعمال ہے؟ تو اس سے ہمیں مثلاً اللہ اکبر یہ کیا ہے، اور یہ اگر کبر میں ہے تو وہ کیا ہے، استکبر میں ہے تو وہ کیا ہے، کبر میں ہے تو وہ کیا ہے، اور مکبر میں ہے تو وہ کیا ہے۔ یہ گویا کہ اسی لفظ کو ہم جو مختلف صورتوں میں وہ استعمال ہے، وہ ماضی میں یعنی جو نا فاسٹ میں، فیوچر میں، یا جو نا پریزنٹ میں، یا جو نا اسم فاعل اسم مفعول جس شکل میں استعمال ہے قرآن میں، ہم وہی آپ کو وہی نماز کے اندر، اور انشاءاللہ اس سے آپ کو جو نا اگر پورا نہیں تو 60-70% جو قرآن کے الفاظ ہے اس کا احاطہ ہو جائے گا۔ باقی جو ایک لفظ دو جو نا جو 40% الفاظ رہتے ہیں اس کے لیے ظاہری بات ہی بندہ خود پھر ڈکشنری بھی پڑھتا ہے، لیکن آپ کو یہ بنیادی چیزیں یہ پتہ چل جائیں گی کہ بھئی قرآن کریم میں یہ لفظ استعمال ہوتا ہے، اور یہ مختلف شکلوں میں، جیسے اکبر میں نے بتا دیا یہ مختلف شکلوں میں استعمال ہوتا ہے، کبر یہ ایک اس کی شکل ہے، استکبرہ یہ اس کی شکل ہے، ہر شکل میں اس کے میننگ کیا ہے اور یہ میننگ میں چینجنگ کیوں آتے ہیں یہ آپ کو بتائیں گے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بس آپ نے باقاعدگی سے کلاس لینی ہے، اور انشاءاللہ میں باقاعدگی سے پڑھانے کی کوشش کروں گا، اور امید ہے اللہ سے کہ انشاءاللہ آپ کو سمجھ بھی آئے گی، اور جو نا اس کا آپ کو فائدہ بھی ہوگا۔ اور جو ساتھی یہ جو ہمارا چینل ہے، میں اپنے لیے تو خیر نہیں کہہ رہا ہوں، یہ جو ہمارا بچہ ہے نا جو چینل چلا رہا ہے یہ بڑی محنت کر رہا ہے اور بہت زیادہ وہ کر رہا ہے، لیکن اس کی محنت ابھی تک وہ رنگ اس لیے نہیں لا رہی ہے کہ آپ لوگ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے۔ یہ آپ کو سبق پہنچا تو رہا ہے لیکن آپ لوگ اس کے ساتھ تعاون نہیں کر رہے ہیں، آپ سبسکرائب نہیں کر رہے ابھی تک چینل کو۔ بہت سارے ہمارے جو ساتھی ہیں اپنے کلاس میں بیٹھنے والے ساتھی ابھی تک سبسکرائب نہیں کر رہے ہیں، پھر دیکھ بھی نہیں رہے ہیں۔ اگر آپ ادھر بھی دیکھ رہے ہیں آپ بے شک نہ دیکھیں، اس کو کھول کے سائڈ پہ رکھ دے۔ اگر مطلب کوئی بندہ کہتا ہے میں تو کلاس میں بیٹھا ہوا تھا مجھے تو دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، تو آپ جو ہے نا اس کو کھول کے جو ہے نا رکھ دے، وہ جو ہے نا ویسے چل جائے، لیکن آپ اس بچے کا تعاون کریں کیونکہ یہ سارے جتنے بھی ویڈیوز رہ جاتے ہیں یہی آپ کو پھر دیتا ہے، یہ محنت کرتا ہے تو اس کو بھی اس کی محنت کا پھل ملنا چاہیے۔ اور جب محنت کو بندہ اپریشیٹ کرے اور جو ہے نا اس کی حوصلہ افزائی ہو تو بندہ مزید جو ہے نا، مجھے ڈر ہے کہیں ایسا نہ ہو یہ کام چھوڑ دے اور یہ کہے کہ میں نے تو نہیں کرنا ہے، کیونکہ میرے ساتھ بیٹھنے والے لوگ ہیں وہ تعاون نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ مجھے آپ اس لیے تعاون یہی ہے، دیکھے بھی اور اس کو سبسکرائب بھی کرے، خود بھی کرے اور اپنے یاروں دوستوں سے بھی کرائے۔ اللہ مجھے آپ سب کو سمجھنے عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔